اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے الحمدللہ سورۃ حامیم السجدہ شروع کرنی ہے۔ پارہ ہے یہ 24واں۔ یہ صورت ان 7 حوامیم میں سے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا 7 حامیم صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان حوامیم میں سے ہے جن کا حامیم سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کا 2 لفظوں کا مرکب ہے، اس کا جو نام ہے حامیم السجدہ۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں آتی ہیں جن کا نام السجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ صورت ہے جس کا نام الف لام میم سجدہ ہے، وہ آتی ہے 21ویں پارے میں سورۃ احزاب سے پہلے، اور دوسری یہ صورت ہے حامیم السجدہ۔ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اور فصلت اس صورت کی تیسری آیت میں یہ لفظ آتا ہے کتاب فصلت، تو اس سے اس صورت کا نام فصلت بھی ہے۔ 2 اس کے نام ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کا زمانہ نزول حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت حمزہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، یعنی حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ یہ دونوں یہ شخص ہیں، حضرت عمر اور حضرت حمزہ، ان دونوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یعنی اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا تو ان کو اسلام کی توفیق دے، یہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کے بارے میں آتا ہے کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ قریش مکہ سب مل کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ کیا کریں کہ گھر گھر میں اس شخص نے آ کر لڑائی ڈال دی ہے، باپ بیٹے کو الگ کر دیا، میاں بیوی الگ الگ ہو گئے، اس نے ایسا فتنہ پھیلایا ہے، کوئی جا کر اس کو سمجھائے، آخر ہے تو ہمارے اعلیٰ خاندان سے، قریش خاندان سے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عتبہ بن ربیعہ جو کہ سردار تھا، اس نے کہا میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد سے میں جا کر بات کرتا ہوں۔ یہ آیا اور اس نے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ہم سب کو برا بھلا کہتے ہو، اور حتیٰ کہ تم نے تو ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی تم کہتے ہو کہ بھئی جو انہوں نے کیا غلط کیا، اب تم لوگ بھی ویسے نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا تم ہمارے بزرگوں کو بھی غلط کہتے ہو، ہمیں بھی غلط کہتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں پیشکش دیتا ہوں، تمام سردار کی طرف سے میں آیا ہوں، اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی عہدہ چاہیے تو ہم تمہیں عہدہ دیتے ہیں، اور اگر تمہیں اقتدار چاہیے تو ہم تمہیں اقتدار دیتے ہیں، اور اگر تم کسی اعلیٰ خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کی، اگر تمہیں کوئی دیوانگی ہو گئی، کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ عتبہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہہ رہا ہے، تو کہنے لگا ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو اس کے بعد آپ نے اس کے جواب میں سورۃ حامیم السجدہ کی تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی بات سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ اچھا اب میں چپ کر جاؤں، اگر یہ مجھے کوئی بھی آفر کر رہے ہیں عہدے کی، اقتدار کی، مال کی، یا اعلیٰ خاندان میں شادی کی، تو اس میں سے میں کوئی پیشکش قبول کر لوں۔ آپ نے کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی، بلکہ کیا کیا، سورۃ حامیم السجدہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور آپ نے کہا یہ میرا جواب ہے۔ اچھا، عتبہ جب یہ صورت سن رہا تھا نا، جس طرح سن رہا تھا اس طرح اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کے اثرات تو ہیں، جس طرح یہ سن رہا تھا اس کا چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ جب یہ واپس گیا تو واپس جانے کے بعد جب وہ کفار مکہ کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ عتبہ کا چہرے کا رنگ اب بدلا ہوا لگ رہا ہے،
اس کے چہرے کا رنگ ویسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اور عتبہ نے ان سے آ کر کہا کہ دیکھو، وہ جو محمد دعوت دیتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو وہ سچا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اور پھر وہ یہ کہنے لگا کہ یہ سرداران قریش سے کہنے لگا کہ یہ جو محمد ہے، اللہ کی قسم نہ یہ شاعری کرتا ہے، نہ یہ کہانت کرتا ہے، اور یہ جو کلام سناتا ہے نہ ہی یہ مجنوں ہے نہ ہی دیوانہ ہے۔ اس نے یہ بات اپنے سرداروں سے یہ بات کہی تو لیکن دل میں تو اس کی یہ بات اتری، کیونکہ اس میں توحید کی دعوت ہے، پوری صورت جو اس نے سنی، لیکن دل میں اترنے کے بعد اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی انا، اپنے غرور، اپنے تکبر، کیونکہ سردار جو تھے اور پھر پورے قبیلے کو لیڈ کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی اگر ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا، اگر ہم نے محمد کے پیغام کو قبول کر لیا تو سارے لوگ قبول کر لیں گے۔ یہ انہیں ڈر اور خوف تھا، اور یہ تھا کہ ہم پھر سردار نہیں رہیں گے، لہذا ایمان نہیں لائے، حالانکہ دل میں یہ بات اتری تھی۔ تو اس صورت کے اندر آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس دین نے غالب ہو کر رہنا ہے، اگرچہ کافروں کو کیوں برا ہی کیوں نہ لگے، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو اس صورت کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے، تو یہ بڑی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک آیت آئے گی کہ جس میں مختلف قوموں پر عذاب آنے کا تذکرہ تھا۔ عتبہ جب وہ آیت سن رہا تھا تو اس سجدے والی آیت سے پہلے ان آیات پر جہاں پر قوموں کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، عتبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنا بس اب آگے نہ پڑھیے۔ وہ بھی ڈر گیا، انہیں پتہ تھا کہ یہ کلام سچا ہے، انہیں پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات منہ سے نکالیں گے وہ بات پوری ہوگی اور وہ دعا قبول ہوگی۔ وہ بھی ڈر گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں ایمان نہیں لایا۔ اس مختصر سی صورت میں اس صورت کے اندر قرآن کا تذکرہ 6 مرتبہ آئے گا، تو لہذا اس صورت میں یہ جو ہمیں یعنی مکی صورتوں میں سے ہے، اس کا مضمون وہی توحید ہے۔ اب صورت شروع کرتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل آہستہ آہستہ اتاری گئی یہ کتاب، اس کو اللہ نے آہستہ آہستہ اتارا، کس کی طرف سے؟ من الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور بہت رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ دیکھیں، قوموں کا تذکرہ ہے، انبیاء کی دعوت ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، توحید کی دعوت ہے، ہر آیت اللہ نے کھول کھول کر بیان کی۔ اللہ کہہ رہے یہ کتاب ایسی ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیات ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب جو اس کا نازل کرنے والا ہے۔ کہہ رہا مبہم باتیں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں کہ تم اس کو پڑھو اور تمہیں سمجھ نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں ایک اور مقام پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس قرآن کو سیکھنے والا، اور ہم نے اس کو آسان بنایا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں بڑی مشکل کتاب ہے، اب بتائیں کتنی آسان کتاب ہے۔ اب تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہماری اپنی زبان اردو زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں اردو زبان میں، ورنہ بہت صدیاں پہلے، کچھ عرصہ پہلے اس کا نہ اردو ترجمہ تھا نہ تفسیر تھی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس کا اردو ترجمہ اور مختلف عالموں نے اس کی تفسیر کی، بہترین تفسیریں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے اس کی آیات ہم نے خوب کھول کھول کر بیان کر دی، اور یہ کس زبان میں ہے؟ قرآناً عربیاً، عربی زبان میں۔ یعنی دنیا میں مشہور 3 زبانیں ہیں، انگلش زبان اور عربی زبان، اور پھر بعد میں کون سی زبان آتی ہے پتہ نہیں، بہرحال کون سی، لیکن یہ کہ انگلش زبان اور عربی زبان بھی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے صرف قرآن میں عربی زبان ہے، لیکن عربی زبان تمام اسلامی ممالک میں بولی جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اے تمام سرداروں، قرآن عربی، تمہیں اپنی زبان پر بہت فخر تھا نا،
کہ ہماری عربی زبان ہے، قرآن عربی، تمہاری زبان میں تو میں نے اس کو نازل کیا ہے، لقوم یعلمون، علم رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے، کیونکہ عربی زبان بہت جامع کتاب زبان ہے، بہت وسیع، یعنی ایک لفظ کے کئی مطلب بھی ہوتے ہیں، ہاں، اور ایک لفظ کے اندر کئی معنی بھی آ جاتے ہیں، اور موقع مال کے مطابق اس کی جی اس لیے تفسیر میں بھی دیکھیں کچھ کا اور ہوتا ہے، کچھ کا معنی بشیرا و نذیرا، اس کتاب کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بشارت دینے والی اور آگاہ کرنے والی، برکت والی بھی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ خوشخبریاں دینا اور آگاہ کرنا، و نذیرا، ہمیں ماضی کے بارے میں بھی بتانا اور مستقبل کے بارے میں بھی بتانا اور حال کے بارے میں بھی بتانا۔ ہماری جو روٹین ہوتی ہے، یہ کتاب ہمارے حال کے حساب سے ہماری اصلاح کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ دیکھو یہ عادات چھوڑ دو، دیکھو یہ عادات اپنا لو، اللہ کو یہ پسند ہے، اور تمام ماضی کے واقعات بھی سناتی ہے، اور پھر وَنَذِيرًا، اور مستقبل کے بارے میں ہمیں ڈراتی بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اللہ کہہ رہے اس کتاب کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ گلہ شکوہ کیا ہے، ہم سے گلہ شکوہ کیا ہے، اور حقیقت ہے یہ گلہ شکوہ اللہ کا بجا ہے۔ اتنی بڑی نازل کرنے والی کتاب جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا، میری طرف سے نازل کیا گیا یہ کتاب۔ اس کتاب کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ میں نے ہی فرشتے جبرائیل کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں۔ تو قرآن کے نازل کرنے والے قرآن کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، نبی کی محبت کو دم تو بھرتے ہو، لیکن اس کو سننے سے اعراض کیوں کرتے ہو؟ اس کلام کو سنتے کیوں نہیں؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ٹائم ہی نہیں، دل ہی نہیں لگتا، اور یہ کہ بور ہو جاتے ہیں۔ اچھا بار بار پڑھ تو لیا، بچپن سے پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو، وہی تو ہے کتاب، کوئی نئی بات تو ہے نہیں اس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم اس سے اعراض کرتے ہو، منہ موڑ لیتے ہو، توجہ نہیں دیتے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم سنتے بھی نہیں۔ یہ مضمون، یہی بات آگے ایک اور جگہ بھی ہم پڑھیں گے اسی صورت کے اندر۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ پردے میں ہے سے مراد یعنی ان کے اندر اللہ کہہ رہا ہے ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ان کے اندر تکبر ہے اور انا ہے۔ کہتے ہیں دل کو اچھی نہیں لگتی یہ بات، جیسے کہ ہم پردے میں کوئی چیز کر کے چھپا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، دل میں یہ بات اترتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ دل میں نہ اترے، یہ کلام ایسا ہے کہ دل میں اترتا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ دل میں لازماً اترتی ہے۔ جس دل کے اندر ضد ہو، ہٹ درمی ہو، تکبر ہو اور غرور ہو اور انا ہو، اس کے دل میں یہ بات نہیں اترتی، یہ کلام اس کے اندر نہیں جاتا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے گستاخانہ باتیں کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے ہم سنتے تو ہیں، اپنا اثر یہ کلام دکھا ہی نہیں رہا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ اندر ہی نہیں جا رہی ہے بات نا، بس اوپر اوپر سے یہ کلام رہتا ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ گویا ان کی طرف چیلنج تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا زور لگا دیں، آپ کی دعوت ان پر چلنے والی نہیں ہے، یہ عمل نہیں کریں گے، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، یہ قرآن مجید کی اہمیت کو نہیں مانیں گے، بس حجت، بہانے، عذر کرتے رہیں گے، اس قرآن کو سنیں گے نہیں، اور کبھی کہیں گے سنتے رہتے ہیں بس پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔
کبھی کہتے ہیں کہ کانوں میں بس ایسا لگتا ہے جیسے وہی باتیں رٹ رٹ کے، وہی باتیں سن سن کے بس اب ہم آوازار ہو گئے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ ان کی جب نیتیں نہیں ہیں، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ہدایت ان کے اندر نہیں جا رہی۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ قرآن مجید پڑھتے رہیں اور سناتے رہیں۔ جس نے سن کر اس سے ہدایت لینی ہے وہ ہدایت لے لے گا، اور جس نے ہدایت نہیں لینی وہ عذر بہانے کرتا رہے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، ٹھیک ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کہہ رہے ہیں کہ میں آدمی ہوں تمہاری طرح۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے یہ قبول نہیں کیا، وہ کہتے تھے نبی آدمی کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، ہاں نور ہو سکتا ہے، نبی انسان سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے، نبی انسان نہیں ہو سکتا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہ ہوتے تو ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ اگر آپ فرشتہ ہوتے، اگر آپ کوئی نوری مخلوق ہوتے، اگر آپ کوئی اور ہوتے تو آپ ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ وہی بن سکتا ہے نا جو ہماری طرح ہوں، اس کے بھی بچے ہوں، اس کے بھی مسائل ہوں، اس کو بھی خوشیاں ملیں، اس کو بھی غم ملیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہماری طرح کے روٹین میں بازار میں چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو۔ وہ لوگ یہی اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے تم بھی چلتے پھرتے ہو، تم نے بھی شادیاں کر لی، بچے تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، اب تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ نبی بشر ہوتا ہے، نبی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ نبی کو اللہ چنتا ہے نبوت کے لیے، نبی انسان ہوتا ہے اور نبی کے اوپر فرشتے جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ نبی میں اور ہم میں یہ فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں، نہ ہی میں کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ نے مجھے چن لیا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ نبی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور آپ پر وحی کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہونے کے ساتھ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، اور پھر نبوت کا سلسلہ اب کس نے لے کر آگے بڑھنا ہے؟ امت محمدیہ نے، ہم سب نے لے کر اس مشن کو، اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اور پھر کچھ خاص لوگ علماء وہ یہود و نصارہ اور قوموں کو بھی دعوت دیں گے، کیونکہ کسی نبی نے نہیں آنا۔ امت محمدیہ نے اب مثال بننا ہے ان کے لیے، ان سے امپریس نہیں ہونا، بلکہ یہ تو سپیریئر ہیں، امت وسط ہو، تم بہترین اب امت بن گئی ہو، تمام امتوں سے افضل امت، تمام امتوں کے پیغام سے زیادہ بہترین پیغام دین اسلام ہمیں دیا گیا، تمام امتوں کی کتابوں سے بہترین کتاب ہمیں قرآن مجید دی گئی، الحمدللہ، اعلیٰ کتاب، افضل کتاب، اور سب سے بڑی بات وہ کتابیں، ان کا پیغام سیف نہیں، ہماری کتاب قرآن مجید، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہماری خوش نصیبی یہ کہ ہمارا یہ کلام قرآن مجید، اس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری رہتی دنیا تک اللہ نے لے لی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا،
اور دنیا میں اللہ نے وسیلہ امت محمدیہ کو بنایا کہ تم نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، اس کو تھامنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کہہ رہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ اب کیا ہے؟ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، لہذا تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اس سے بخشش مانگتے رہو۔ اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اب یہ نہیں چلو بھائی تورات پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، وہ بھی تو اللہ کی کتاب، اتاری ہوئی کتاب ہیں، وہ کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی وہ کتابیں اصل حالت میں نہیں رہیں، تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان میں بھی الگ الگ فرقے بن گئے، کسی کے پاس کون سا نسخہ ہے، کسی کے پاس کوئی نسخہ ہے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم سب مسلمانوں کے پاس ایک ہی نسخہ ہوگا۔ اس کی خطاطی، لکھنے کا انداز فرق ہوگا، لیکن سب کے سب پڑھیں گے اس کو ایک جیسا۔ اس کا مضمون کہیں بدلتا نہیں ہے۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، لہذا تم نے اسی طرح اسی کی طرف سیدھے رہنا ہے، اسی کی طرف اپنا رخ رکھنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اللہ کہہ رہے بڑی تباہی اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ کیوں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم دیتے ہیں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اور اس سے مراد پاکیزگی، اپنے نفس کی تزکیہ نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے پھر بہت سخت تباہی اور بربادی ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کو، جو سب سے نیچے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا، تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو لا یؤتون الزکاۃ، خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری برائی ان کے اندر کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان ہے ان سب باتوں پر۔ اللہ کہہ رہے یہ آخرت کا بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پیغامات کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، جن باتوں پر ایمان لانا چاہیے تھا ان پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، انہیں ڈر ہے اس بات کا قیامت والے دن اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے۔ وعامل الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ایسا بدلہ ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھر ہوتے ہیں، خراب ہونے لگتے ہیں کہ نہیں ہونے لگتے، ٹوٹنے لگتے ہیں کہ نہیں ہونے لگتے، کوئی بھی چیز ہو دل بھرنے لگتا ہے کہ نہیں لگتا، فیشن آؤٹ ہو گیا، اب یہ چیز پرانی ہو گئی۔ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی لہم اجر غیر ممنون، وہ ایسی بہترین ہوں گی، نہ کبھی خراب ہوں گی، نہ کبھی اس بات کا ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں اب واپس نہ لے لیں، نکال نہ دیں یہاں سے۔ یہ انعام جو مل رہے ہیں، نوکر چاکر، بہترین سونے چاندی کے برتن، پرسکون تخت لگے ہوئے جن پر تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے، نہ کسی بات کی محنت، نہ مشقت، نہ تھکاوٹ۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے سب سے پہلے سب کے سب جوان ہو جائیں گے، سب کے سب جوان ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جنت میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا، جنت میں کبھی کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں کبھی کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی، اور جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ خوش ہو یہاں پر؟ کتنا بڑا انعام ہے نا، یعنی کوئی بھی کوئی کمی ہے تو بتائیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے، پوچھیں گے تم لوگ یہاں پر خوش بھی ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو ہمیں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں ایک اور انعام بھی ملنا ہے، کہیں گے یا اللہ سونے چاندی کے برتن، بہترین زیورات، ہم خوبصورت بھی ہو گئے اور جوان بھی ہو گئے، سب بیماریاں بھی دور ہو گئیں، سب کچھ تو آپ نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک اور انعام، میرا دیدار۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے نا جنتی لوگ،
تو کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں پیچھے رہ گئیں اور آپ کا جو دیدار کیا یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی فنکشن ہو تو سب لوگ تیار ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو دلہن ہوتی ہے اس کو سب کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور سب سے پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اور سب کہتے ہیں جائیں ہم اسٹیج پر جا کر دلہن کو دیکھیں۔ تو لہذا اللہ کی جو مثال ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ کا جو دیدار ہوگا، جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا تو کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں پیچھے رہ گئیں جو آپ کا دیدار ہے۔ تو مومنین جو آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا بدلہ ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جو چیز دل چاہے گی نا کہ ہم کھائیں، اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے بنائی جائے گی اور پیش کی جائے گی۔ حتیٰ کہ کسان کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کسان کہے گا یا اللہ مجھے تو دنیا میں عادت تھی کھیتی باڑی کرنے کی اور فصل اگانے کی، کاشتکاری کرنے کی، اب میں کیا کروں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، اس کو بہت زیادہ زمین دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا چلو تم کاشتکاری کرو یہاں پر اگر تمہارا دل چاہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی خواہش جنت میں ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ کی جائے، تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ دنیا میں تمام خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، یہاں بڑھاپا بھی آئے گا، یہاں بیماری بھی آئے گی، یہاں ٹینشنیں بھی ہیں، یہاں پریشانیاں بھی ہیں، اور پھر یہاں سے جانا بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہاں موت ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کبھی موت ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں موت نہیں ہے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کی زندگی، اور جو جہنم میں چلا گیا اس کو بھی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اعمال، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین جنت میں ہم جائیں، جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا آپ تعارف کروا رہے ہیں کائنات کا، میں نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے مد مقابل شریک ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے تمام جہانوں کا رب۔ کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اپنے رب کو پہچانو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی۔ اور زمین ایسی ہے کہ زمین کی مٹی کے اندر اتنی طاقت ہے، میں کہتی ہوں درخت دیکھتے چلے جائیں ختم ہی نہیں ہوتے، ٹہنیاں، پتے، شاخیں ختم ہی نہیں ہوتی، ساتھ کے ساتھ درخت جڑے ہوئے ہیں۔ اس زمین کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی، اس زمین کے اندر سے نباتات، سبزہ، پھل پھول، اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے لیے اس زمین کے اندر سے معدنیات، ذخائر اتنے زیادہ نکلتے ہیں۔ اس زمین کے اندر اللہ نے اتنی طاقت، اتنی پاور رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر زمین کے اندر انسانوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو اس زمین کے اندر طاقت ہے کہ یہ سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ 2 دن ہمارے 2 دنوں کی طرح نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اتنا لمبا، اتنا بڑا اللہ کا دن ہے۔ اللہ کہہ رہے 2 دنوں میں نے بنایا، اور پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں نے بنائے پہاڑوں کا سلسلہ، وبارک فیہا، اور پھر میں نے اس میں برکت دی، وقدر فیہا، اور میں نے اس میں اندازے مقرر کیے، اقواتہا فی 4 ایام، تمام قسم کے غذاؤں کے 4 دنوں میں۔ یعنی اللہ نے اپنی کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم جو زمین کو دیکھتے ہو، اور پھر اس کے بعد جو تم پہاڑ کو دیکھتے ہو، پہاڑوں کو بھی میں نے 2 دنوں میں بنایا، زمین کو بھی میں نے 2 دنوں میں بنایا۔ پوری کائنات اصل میں اللہ نے 6 دنوں میں تیار کی۔ 2 دنوں میں زمین بنائی، اور پھر 2 دنوں میں اللہ نے پہاڑ بنائے۔ پہاڑوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت مضبوط پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے اندر بھی، ان پہاڑوں کا بھی فائدہ ہے۔ ایک تو کل ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا ہم نے اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعے
جمایا، والجبال اوتادا پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور دوسرا ان پہاڑوں کا یہ فائدہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، ان پہاڑوں کے اوپر برف جم جاتی ہے، پانی ٹھہر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بارشیں رک جاتی ہیں، موسم تبدیل ہوتا ہے، تو وہ پانی بہہ کر نیچے آ جاتا ہے، چشموں کی صورت میں، دریاؤں میں، نہروں میں وہ پانی چلا جاتا ہے کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا بھی فائدہ، زمین کا بھی فائدہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو 2 دنوں میں بنایا۔ سواء للسائلین، زمین کی یہ مختلف صلاحیتیں، اس کی پیداوار، اس کے غذائی ذخائر، سب کے سب جو ہیں ان پر سب کا حق برابر ہے، جس کو ضرورت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تمام سوال کرنے کے لیے، اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب کے حق برابر ہیں۔ کسی کے حصے میں زمین رہائش کے لیے آ جاتی ہے، کسی کے حصے میں زمین کاشتکاری کے لیے آ جاتی ہے، کسی کے حصے میں زمین کا کوئی ٹکڑا بزنس کے لیے آ جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمام لوگوں کے حق برابر ہے اس زمین پر، تمام لوگوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ زمین اصل میں کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا۔ اور وہ ایک دھواں تھا، یعنی زمین و آسمان بنانے کے بعد نہیں، زمین بنائی پہلے اللہ نے 2 دنوں میں، پھر 2 دن میں زمین کے اوپر سبزے وغیرہ، زمین کے اندر انرجی ڈالی، مٹی کے اندر انرجی اللہ نے رکھی، اور پھر اس کے پر اللہ نے پہاڑ بنائے، پانی کا انتظام کیا، دریاؤں نہروں کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہاں پر کیا تھا؟ دھواں تھا، یعنی گیسز تھیں، دھواں تھا۔ اب یہ تو سائنس نے بھی ریسرچ کر لی کہ اوپر جو ہے کائنات بننے سے پہلے مختلف قسم کی گیسیں تھیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ آسمان بنایا، اور آسمان پر اللہ چڑھ گئے۔ فقال اللہ، اب کس کنڈیشن میں ہیں، کیسے ہیں، اس پر ہم صرف ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی اللہ نے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا، بس یہی بتایا کہ میں آسمان کے اوپر عرش پر ہوں، اور میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر آتا ہوں۔ کس طرح آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس پر صرف ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن، یعنی چاہے خوشی خوشی آؤ یا ناخوشی آؤ۔ زمین نے تابع اللہ کے تابع رہنا ہے، اور آسمان نے چھت بننا ہے۔ قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری کی پوری فرما برداری کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے ان ساتوں آسمانوں کی شکل دی 2 دنوں میں۔ زمین 2 دنوں میں بنی، زمین کے اوپر پورا انتظامات 2 دنوں میں ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر 2 دنوں میں اللہ نے آسمان کو بنایا۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ نے کہا کہ میں نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہاں اللہ نے ہمیں ڈیٹیل بتا دی کہ کس طرح کتنے دنوں میں کون سی چیز بنائی اللہ نے۔ یہاں ہم نے اللہ کی کبریائی پڑھی، اللہ نے اپنی طاقت بتائی، اللہ نے اپنی قوت، ملکیت، اپنی قدرت بتائی کہ زمین جتنا مرضی چلتے جاؤ، زمین کا ہم کنارہ ختم نہیں کر سکتے، زمین ختم ہی نہیں ہوتی، اور آسمان یہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور آسمان، 7 آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، اور پھر آسمان کے اوپر کیا سسٹم ہے، کتنے سیارے، کتنے کہکشاں، ٹھیک ہے، کتنے گلیکسیز، کتنے سورج اور کتنے چاند، یعنی یہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے اس سے بھی بڑے بڑے کتنے زیادہ سورج، کتنے بڑے بڑے چاند، سمندر کی گہرائی کو نہیں ناپ سکتے ہم۔ اچھا زمین کو بھی کھودتے چلے جائیں نا، میں حیران ہوتی ہوں، جنہوں نے تہ خانے میں بنانا ہوتا ہے تو انسان کو ڈر لگتا ہے، جتنا مرضی کھودتے چلے جائیں زمین کھدتی چلی جاتی ہے۔
اندر سے مٹی نکلتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ ہے میری کبریائی، یہ ہے میری شان، یہ ہے میری قوت، یہ ہے میری ملکیت، یہ ہے میری قدرت، اور پھر اس کے ساتھ میں بہت زیادہ الودود بھی ہوں، محبت کرنے والا بھی ہوں، ان سب کے ساتھ میں بہت زیادہ رحیم بھی ہوں، رحم کرنے والا، اس کے ساتھ ساتھ میں غفور بھی ہوں، بہت بخشنے والا، اور اس کے ساتھ میں پالن ہار بھی ہوں، پالنے والا بھی ہوں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اس کی پہچان، اور اس کو پہچاننے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کرنی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان کو ہم اپنے عبادت کے حسن کا ذریعہ بنائیں، اس کی اچھی عبادات کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھے عالم لوگ ہی پہچانتے ہیں، جتنا اللہ کا تعارف لیتے جائے انسان، اللہ کے اسماء صفات، اسماء حسنہ جو 100 ہیں، ہم ویسے پڑھ لیں لیکن ہر نام کی گہرائی پر جائیں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ ہم انسان اتنی محبت کر ہی نہیں سکتے، اتنا رحم، اتنا بخش بھی نہیں سکتے جتنا اللہ رب العزت کی ذات ہے، بخشنے والی، رحم کرنے والی، معاف کرنے والی۔ پوچھ لیں کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا کہ اس کائنات کی فرما برداری دیکھیں، آسمان، زمین، پہاڑ، ان کو اللہ کہہ رہے میں نے کہا بناؤ، آؤ میری بات کو مانو، خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے میری بات مان لی۔ تو ہمیں فرما برداری سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میری کائنات کی ہر چیز میرے فرما بردار ہے۔ لے لیں پھر اس سے پیسے اس نے لینے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری کائنات فرما بردار ہے، لہذا تم بھی فرما بردار بن جاؤ، چاہے خوشی خوشی یا بغیر خوشی کے۔ تو یہ جو آسمان کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 11 میں کہ میں نے آسمان بنایا، تو اس کا تذکرہ بھی ہم سورۃ ملک میں بھی پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اچھا دیکھیے یہ اللہ بتا رہا ہے ترتیب، ہم اپنے گھروں میں بھی تو دیکھتے ہیں، کبھی پہلے چھت بنی گھر کی، ہمیشہ پہلے گھر کی دیواریں بنتی ہیں، دیواریں بننے کے بعد پھر کیا ہے، پھر چھت بنتی ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور پھر اس کے بعد وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ کہہ رہا ہے پھر میں آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں جس سے تمہارے لیے خوراک تیار ہوتی ہے۔ اکثر قحط ہو جائے، بارش نہ پڑے تو خوراک تیار نہیں ہوتی۔ یہ کس کے انتظامات ہیں؟ اللہ کے انتظامات ہیں۔ اور پھر آسمان جو اللہ نے بنایا، اتنا پیارا اللہ نے آسمان بنایا۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الذی خلق 7 سماوات طباقا، تم آسمان کو دیکھو جس کو اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے بنایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم جتنی مرتبہ آسمان کو دیکھو گے تمہیں کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹیڑھ پن نظر نہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آسمان کو جب انسان دیکھتا ہے تو حیران کا حیران ہوتا رہتا ہے، کتنے پیارے بادل بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا، صبح اتنے پیاری ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ایسے نظارے ہوتے ہیں مختلف، کوئی بنا رہا ہے اوپر مصور ہی کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کون ہے جس نے ہاتھوں سے بیٹھ کر بنایا، ایک ذات ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور رب العزت کی ذات ہے۔ اب تو تارے نظر ہی نہیں آتے جو ہم لوگوں نے دیکھے ہوئے جی ہیں۔ ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں جائیں جہاں لائٹیں کم ہیں تو وہاں پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے سارے نظر آتے ہیں۔ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر ان 7 آسمانوں کو اللہ نے شکل دی 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہم نے ہر آسمان پر وحی کر دی اس کے حکم کی، یعنی کس کس آسمان پر کیا کیا سسٹم ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اللہ کہہ رہے ہم نے ہر آسمان پر حکم کر دیا، وحی کر دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، وَحِفْظًا، حفاظت کے لیے۔ یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ نے ستاروں کو جو بنایا، زمین پر جنوں میں سے کچھ شر والے جو جن ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر اوپر پہلے آسمان پر جا کر
تک پہنچ کر باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کو ستاروں کے ذریعے بھگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے کہ آسمان کے قریب مت آؤ، کیونکہ وہاں پر فرشتے آپس میں مشورے، بات چیت، ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر بابے کے پاس گئے اور انہوں نے جو بات بتائی وہ صحیح ہو گئی، ان کے کچھ نہ کچھ انہوں نے موکل جن بنائے ہوتے ہیں، وہ بھی غیب نہیں جانتے ہوتے، وہ اوپر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بات اونگ سنگ لے کر آتے ہیں، چھوٹی سی بات، اور پھر وہ زمین پہ بتا دیتے ہیں، اور پھر لوگ اس سے آگے بات بناتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی بات جو صحیح ہو جاتی ہے کہتے ہیں دیکھا کتنی صحیح بات ہوگی، سچی بات بتائی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَحِفْظًا، ہم نے ان ستاروں کو آسمان کی حفاظت کے انتظام کے لیے بھی ہم نے ان کو بنایا تاکہ اوپر کوئی نہ پہنچے۔ جن تو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، غیب کی خبر لائیں اور بتائیں انسانوں کو زمین پر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ، یہ سسٹم، یہ بندوبست کس نے کیا؟ العزیز العلیم، جو کہ بڑی ہی زبردست غالب ہستی ہے، العلیم، اور خوب علم رکھنے والی ذات ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک ایسی خوفناک کڑک سے جو اس سے پہلے مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی۔ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے خالق سے منہ موڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ ماضی کے احوال ہمیں بتا رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا تذکرہ کیا کہ دیکھو وہ میرے فرما بردار تھے، تم بھی فرما بردار بنو، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ کہ ان کو ان کے نبی نے ڈرایا، خبردار کیا، لیکن وہ ڈرے نہیں، اللہ کی فرما برداری انہوں نے اختیار نہیں کی، تو پھر کیا ہوا؟ صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، پھر ان کو کڑک، خوفناک کڑک جو تھی اس نے پکڑ لیا، قوم عاد کو بھی اور قوم ثمود کو۔ یہ بڑی مضبوط قومیں تھیں اور بہت لمبے چوڑے، بہت مضبوط گھر بنانے والے تھے، ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے بھی، اور انہوں نے کیا کر پیغام دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو، لیکن انہوں نے یہ بات مانی نہیں۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا اگر رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دے، یعنی آ جائے ہم پر عذاب۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، پر جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے، ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی، ہم نے اپنی منمانی سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہمیں اس برائی سے بچا دے۔ ہماری نجات اس میں ہے کہ اپنے نبی کی پیروی کریں، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی نبی کی سیرت کو اپنائیں، ہماری نجات اس میں ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان تمام پیغمبروں نے کہا فرشتہ آ کیوں نہیں رہا؟ آ جائے نا، بڑا ڈراتے ہو تمہیں، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اور پھر وہ کہنے لگے جس چیز کے ساتھ تم پیغمبر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یقین مانے آج بھی ایسے ہی لگتا ہے، سنت پہ کسی نے عمل نہیں کرنا، جو میرے نبی ایک کام بتا کر گئے ہم نے اس سے الٹ زندگی گزارنی۔ اچھا، ان آیات پر جب پہنچے تو پھر اس نے عتبہ بن ربیعہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ بس یہاں پر ان آیات پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس اب اور قوموں کے عذابوں کا تذکرہ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کفار مکہ، مشرکین مکہ پر بھی اب عذاب آئے گا، آنے والا ہے۔ تو وہ ڈر گیا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کو یہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بد دعا دے دیں گے تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، عاد کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر حق کے، نہ حق، کوئی حق بھی نہیں تھا
لیکن دوسروں کا حق مارتے رہے، ظلم و زیادتی کرتے رہے، ناانصافی کرتے رہے اور دنیا میں کھبے رہے۔ بڑے مضبوط مضبوط گھر تراشتے تھے، پتھروں کو، پہاڑوں کو۔ اللہ کہہ رہے قوم عاد انہوں نے تکبر کیا، وقالوا من اشد منا قوہ، اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے بڑھ کے قوت میں، یعنی انہیں یہ اتنا ناز تھا ہم سے زیادہ بھی کوئی اور قوت والا ہو سکتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر قوت والا ہے۔ اللہ کی طاقت تو، اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گی۔ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ، ہمارا اس بات پر ایمان ہے، اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ زندہ تھے اور ہمیشہ سے زندہ رہیں گے، اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ رہیں گے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہماری آیات کا وہ انکار کرتے رہے، یعنی جو پیغمبر پیغام لے کر آئے، یہ کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم انوکھے نہیں ہو جو نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، نبی کے پیغام کو انکار کر رہے ہو۔ تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بہت غرور و گھمنڈ میں مبتلا رکھا، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا اور ہمارے نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے رہے۔ تم لوگ بھی اسی طرح اپنے آپ کو چودھری، سردار، کعبہ کے متولی سمجھتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، تو ان کو بھی ہم نے پکڑ لیا تھا اور تم بھی اللہ کی پکڑ سے بچنے والے پھر نہیں ہو۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر بھیجی ہوا، تند و تیز ہوائیں منحوس دنوں میں۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا ایام نحسات، حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی ٹائم منحوس نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بدھ کا دن بڑا منحوس ہوتا ہے۔ اچھا کیا ہے منگل کو؟ اچھا بہت کم سنتے ہاں ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ کچھ شکلیں بڑی منحوس ہوتی ہیں، کچھ ٹائم بڑا منحوس ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے رویے ہیں، ہم لوگوں کے خیالات ہیں، کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی ٹائم، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، ہے نا۔ کہتے ہیں نا محرم کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، روتے پیٹنے والا یہ مہینہ ہوتا ہے، اور جو بھی کام کا آغاز کریں وہ انسان روتا پیٹتا ہی رہتا ہے، وہ کام کبھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، جو بھی کام شروع کرو کام بہت اعلیٰ افضل، بہت بہترین ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں بہت زیادہ۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک رات بارش ہوئی، اور اسی رات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا بھی انتقال ہوا، اور آپ جب صبح اٹھے تو آپ کو پتہ تھا کہ لوگوں کے خیالات، اب لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی ہستی کو کوئی نقصان پہنچے یا فائدہ پہنچے۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، نہ بارش کسی کے حکم سے، نہ کسی کے برے کام کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بارش اگر نازل کرنی ہے تو اللہ نے نازل کرنی ہے، کوئی رحمت اتارنی ہے تو اللہ نے اتارنی ہے، اور کوئی رحمت روکنی ہے تو اللہ نے اپنی مرضی سے روکنی ہے۔ تو لہذا کوئی نہ ٹائم، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دن، کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ ہاں، منحوس انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اگر ہم برے کریں۔ اچھے اعمال جو ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں، وہ فضیلت والے ہوتے ہیں، وہ خوبیوں والے، وہ اللہ کو پسندیدہ ہوتے ہیں وہ اعمال، اور برے اعمال اللہ کو پسند بھی نہیں ہوتے، اور برے اعمال کی تاثیر ہوتی ہے کہ اس جگہ پر نحوست ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شراب پینا شروع کرے، اس کو دیکھا دیکھی سب لوگ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ناچ گانے والی محفل میں بیٹھے، ٹھیک ہے، اوریانی فحاشی والے کپڑے پہنے، لباس پہنے، یا کوئی تہذیب ایسی اوریانی فحاشی بے حیائی والی ہو، جس جگہ پر جس معاشرے میں جو لوگ کر رہے ہیں اس کو دیکھے دیکھے سب لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اعمال منحوس ہوتے ہیں، جگہ منحوس نہیں ہوتی، اور پھر اس کے علاوہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ٹائم منحوس نہیں ہے۔ سارے ٹائم برکت والے، اگر آپ برکت والا بنائیں، یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔
تو یہ جو اللہ نے کہا نا، ہم نے ان پر بھیجی تندو تیز تیز طوفانی ہوائیں، جس نے انہیں اکھاڑ پھینکا منحوس دنوں میں، یعنی ان کے اعمال برے تھے، ان کے اعمال برے تھے، بد اعمال تھے، ان کے رویے سرکشی والے تھے، جس وجہ سے وہ جگہ ان کے لیے منحوس ہو گئی، وہ ہوا ان کے لیے منحوس ہو گئی۔ ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا بڑی پیاری ہوا چلنے والی ہے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، رحمت والی ہوائیں ہیں، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی آپ کے دور میں جب تند و تیز ہوائیں چلتی تھیں تو آپ ڈر جاتے تھے، آپ کہتے تھے پہلی قوموں پر ایسے عذاب آیا۔ تو یہ ہوائیں رحمت والی بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ منحوس بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، ہمیں ڈرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو اکھاڑ پھینکا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ صبح کے وقت اپنی چھتوں پر ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے، کتنا لمبا اونچا کھجور کا درخت ہوتا ہے، ایسے لمبے لمبے ان کی قدیں تھیں۔ اللہ نے ان قوموں کو نہیں چھوڑا۔ فرعون کا اللہ نے تذکرہ اتنے ڈیٹیل سے کیا، قوم نوح کا اللہ نے تذکرہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، میں مہلت دیتا رہتا ہوں۔ وہ تکبر، وہ غرور، وہ گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں، سرکشی میں، نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر میں ایک دم رسی کھینچتا ہوں، پھر اس کے بعد ڈھیل نہیں دیتا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، اگر آ گیا تو میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اور جب عذاب آیا تو باپ پھر بھی کہتے رہے نوح علیہ السلام، بیٹا آ جاؤ، تم اس میں سوار ہو جاؤ۔ غرور اور تکبر میں مبتلا رہا، گھمنڈ میں مبتلا رہا، کہتا نہیں میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور چڑھا تو جودی پہاڑ پہ پانی میں ڈوب گیا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے اہل سے ہے، آپ نے کہا تھا میں تیرے اہل کے لوگوں کو بچاؤں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ ایمان نہیں لایا، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دھوکہ نہیں چلتا، منافقت نہیں چلتی، مخلص، خالص، اچھی نیتیں، اچھے اعمال، یہ کامیابی کے راز ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کہہ رہے ہم نے ان پر تند و تیز ہوائیں، یعنی 8 دن، 8 راتیں اور 7 دن ان پر عذاب آتا رہا۔ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوماً فطر القوم فیہا سرعا۔ اللہ کہہ رہے سے تند و تیز، تھوڑی سی ہوا بھی، یعنی ہوا میں بڑی طاقت ہے، بہت آواز ہوتی ہے، آواز بھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، اور ہر چیز گھما کے رکھ لیتی ہے۔ مکئی میں چلی نا ایسی کہ رات کو ہاں، کتنا ڈر، 2 دفعہ لگا کہ بس سب جیسے نا ادھر کہ کی سولر اکھڑ جائے گا اوپر سے، یا ایسا اور اکھڑے بھی ہیں، بعض جگہوں پر سولر اکھڑے بھی ہیں۔ اچھا، مختلف ممالک میں جھکڑ چلتے ہیں ہواؤں کے اتنے تیز کہ وہاں آگ لگ جاتی ہے درختوں کو۔ تو یہ سب چیزیں کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو ہمارے لیے رحمت والا کرے، اور اللہ چاہے تو یہ منحوس بن سکتے ہیں، عذاب بھی آ سکتا ہے انہی چیزوں سے۔ لیذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، یہ اس لیے ہم نے ان پر یہ بھیجی تاکہ ہم انہیں چکھائیں رسوا کن عذاب اس دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہے، رسوا کن، اور وہاں پر تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ رسوا کن سے مراد یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، سب کچھ تباہ و برباد، گھر تباہ، برتن تباہ، بزنس تباہ، سواریاں تباہ، کچھ تو رہتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا ان کا۔ اللہ کرے تو دنیا میں ہم نے ان کو چکھایا، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہوگا ان کے رسوائی کا، اور پھر وہاں پر مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ ہوتی ہے نا تکلیف، انسان بلاتا ہے میری مدد کو آؤ، مجھے بچائیں اس تکلیف سے۔ قیامت والے دن اللہ کہہ رہے یہ قومیں جن کو غرور، تکبر، گھمنڈ اپنی دنیا، اپنے گھر، اپنے پیسے، اپنے قد کاٹ، اپنی طاقت پر تھا، اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ کہہ رہے ہم نے ان کو اس دنیا میں رسوا کن عذاب دیا، اور آخرت میں بھی دیں گے۔ انبیاء کی نافرمانی کرنا اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری طرف بھیجے گئے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں ہر معاملے میں، اگر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ ہاں یہ کم کر دیں۔ یہ والا کم کر دیں، یہ وہ کر دیں، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہاں اسی کو کریں۔
اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے ان کو راہ دکھائی، یعنی ان کی طرف رسول بھیجا، اور اونٹنی کی صورت میں جو انہوں نے معجزہ مانگا تھا، اللہ کہہ رہے وہ ہم نے معجزہ بھی پورا کر دیا۔ قوم سمود نے کہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ کے اندر سے حاملہ اونٹنی نکلے، اللہ نے حاملہ اونٹنی نکالی تھی لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ فاستحبوا العمى على الهدى، لہذا انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، واضح تعلیمات پہنچنے کے بعد ان حقائق کو قبول نہیں کیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابُ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا ذلت کے عذاب، رسوا کن عذاب سے، کڑک نے ان کو پکڑا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو ان کے اعمال تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو کڑک کے عذاب سے ہم نے ان کو پکڑا، یعنی اتنی زوردار آواز تھی کہ یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ بچنا کنہوں نے ہے؟ مومن لوگوں نے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان میں سے بھی ہم نے ان کو بچایا جو مومن تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا، نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یقین مانے ہم امت محمدیہ ایسے غافل ہیں کہ کوئی بھی فلائٹ پاکستان سے نکلے تو یہاں پر تو شراب آپ کو پتہ نا کھلم کھلا نہیں پی سکتے، یہی پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی فلائٹ پاکستانی کے حدوں سے باہر نکلے شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیں تھوڑی تھوڑی ہمیں بھی دیں، کوئی فرق نہیں ہوتا مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے۔ چلو کہیں وہاں کا تو کلچر ہے وہ تو غیر مسلم انہیں تو ہے نا، انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، ہم تو کیا ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو یہ چیز حرام ہے اور حلال چیزوں کی کوئی کمی ہے؟ یقین مانے اتنے پھل ہیں کہ انسان سارے پھل کھا ہی نہیں سکتا، ابھی وہ ختم ہو نہیں رہے ہوتے پھر اور پھل آ جاتے ہیں، نئے پھل آ جاتے ہیں۔ اور ہر پھل کا اللہ نے موسم کے حساب سے اسی میں فائدہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں بالکل اسی میں فائدہ یعنی اب گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے بھی پھل آ رہے ہیں، گرم پھل بھی آ رہے ہیں، اور سردیاں ہیں تو سردیوں میں انسان چونکہ پانی کم پیتا ہے لہذا ایسے رس والے پھل ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ضرورت اب رہ گئی ہے کہ ہم شراب بھی پئیں، کوئی اور غیر اسلامی مشروب پئیں، لیکن شیطان ہمیں ہر وہ چیز خوبصورت کر کے دکھاتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا، اٹریکشن ڈالتا ہے دل میں، پی کے تو دیکھو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ آگے بڑی خطرناک آیتیں آ رہی ہیں، تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو ہم نے بچا لیا۔ آگے پھر مستقبل کا اللہ نظارہ کروا رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح قیامت والا دن دیکھو کیسے ہوگا، مستقبل کا نظارہ۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، یہ اللہ نے ہمیں ماضی کے واقعات بتائے، ماضی کے واقعات قوم عاد، قوم سمود، ٹھیک ہے نا، ان کا بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے ایسے قومیں تھیں، ان کا یہ حال ہوا، عبرت حاصل کر لو، سبق حاصل کر، تم نہ ایسے کرنا، نبی کی نافرمانی نہ کرنا۔ نبی کی پھر محبت کیا ہم نے ایک مہینے دل میں رکھنی ہے؟ نہیں، نہ ہماری نجات ہی تبھی ہوگی کہ جب ہم، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے محبت اتنی زیادہ کرتا ہوں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے والدین، ان سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ جان سے بڑھ کے کیا مطلب؟ یعنی دل میں جو خواہشات آئیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے نہیں ملتے تو پھر ہم نے اپنی پسند کو اہمیت نہیں دینی، اپنی خواہشات کو پھر ہم نے اہمیت نہیں دینی، یہ مطلب ہے اپنی جان سے بڑھ کر، ہے نا۔ ہمارے جو فنکشن ہیں، جو ہماری شادیاں ہیں، جو ہماری خوشیاں ہیں، یقین مانے بالکل غیر اسلامی، بالکل غیر اسلامی۔ محبت تو ہمیں بڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقیدت تو ہمیں بڑی ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے کریں نا، دل چاہتا ہے، کلچر ہے، سب کر رہے ہیں، لیکن جب میرے نبی نے منع کر دیا تو ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے محبت کا حق ادا ہونا۔
اس طرح محبت کا حق ادا ہوتا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی جان سے بڑھ کے میں نہیں محبت کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کی. آپ نے کہا عمر تمہارا پھر ایمان مکمل نہیں ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرو. اپنی خواہشات، اپنی پسند ناپسند، اپنے آرام، ان سب کو پیچھے چھوڑو اور میری بات کو زیادہ اہمیت اور ویلیو دو. تو ان قوموں نے کیا کیا؟ اپنی نبی کی تعلیمات کا انکار کیا. تو لہذا اللہ کہہ رہے نجات ہم نے کن کو دی؟ جو مومن تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تو یہ تو تھے ماضی کے حالات. اب آگے مستقبل کا لامع نظارہ کر رہے ہیں. سوچو، دیکھو وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. قیامت کا دن ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ دشمن سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے آگ کی طرف، اور پھر فہم یوزعون، ان کی درجہ بندی کی جائے گی. یہ ہیں قتل کرنے والے لوگ، یہ ہیں زنا کرنے والے لوگ، یہ ہیں شرک کرنے والے لوگ، یہ ہے بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنے والے لوگ. گروہ بندی کی جائے گی. یہ ہیں لوگوں پر تہمتیں لگانے والے لوگ، یہ ہیں لوگوں کا مذاق اڑانے والے لوگ. اللہ کہہ رہا ہے درجہ بندی کر دی جائے گی. آج تو سب کے گناہوں پر عیب، اللہ نے تمام کے سب کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں. آج اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن درجہ بندی کر دی جائے گی. یہ ہیں بے نمازی لوگ، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے، غفلت کرتے تھے. میرا سے سب نسلوں کے ہوں گے، اگلی پچھلے سب لوگ ہوں ہاں، گے، ایک الگ. گروپ ہاں بن جائے گا. جی نہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے وہ، اور پھر برے لوگ. ہو سکتا ہے اللہ سب کو ملا دے، ہے نا، سب امتوں کی برائیاں جو ہیں ان سب کو ملا دے. لیکن تمام امتوں کے اندر کوئی کوئی برائی تھی. امت محمدیہ ایک ایسی امت ہے اس کے اندر ساری برائیاں آ گئی ہیں. نہیں، اس کے اندر ساری برائیاں آ گئی ہیں. باقی دیکھے تو بندہ یہ پورا پڑھا ہے نا، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں واقعی کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے. یہ تو میں نے پہلے بتایا نا کہ ہمارا دین تمام امتوں سے بہترین دین، ہماری کتاب تمام کتابوں سے بہترین کتاب. لیکن امت محمدیہ کے اندر تمام امتوں کی برائیاں آ گئی ہیں. دو نمبری یہ کرتے ہیں، بے حیائی یہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی یہ کرتے ہیں، قوم لوط والی برائی یہ ہمارے اندر آ گئی. پہلے یہ شروع ہوا ہوگا ناپ تول والا، کیونکہ ہم سنتے ہوتے تھے نا کہ انہیں دودھ پانی ملاتا، انہیں کٹ تو لیا. شروع میں جب ہم بچے تھے تو ہم یہ چیز تھوڑی سی ہمارے سب سے ذہن میں پہلے آتی تھی. ہاں سب سے پہلے توحید ختم ہوئی، شرک آیا معاشرے میں، اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہوا اور خوف پیدا کیے گئے. دیکھیں کہتی کوئی ماں کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں، ایسے نہ پڑھو، تو ہاں، اب نہیں کوئی وہ ہم کوئی نے بھی نہیں بچپن میں کہتا. کہانی پڑھی سنا تھی، رہی ہے. ہم نے ایک بچپن میں کہانی پڑھی تھی، وہ دودھ بنا رہی ہیں تو باہر کو گزرا ہوتا ہے تو حضرت عمر کا واقعہ حضرت عمر کا واقعہ تھا، یہ تھی ہم نے پڑھی تھی. یہ سچا واقعہ ہے. تو ہمارے اندر تمام امتوں کی اب برائیاں آ گئیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یعنی چھوٹی برائی پھر بہت بڑی برائی بن جاتی ہے، چھوٹی برائی کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا گناہ کرتے دل پر ایک دبا لگتا ہے نا، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے دل صاف ہو جاتا ہے. توبہ کی یہ ویلیو ہے. استغفار کرتا ہے دل دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کوئی چوری کرتا ہے، کوئی چھوٹی چیز پہلے چوری کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر اس کے بعد وہ اس سے بڑی بڑی چیزیں چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیزیں چوری کرنا شروع ہو جاتا ہے. گناہ کا بھی معاملہ ایسا ہے، چھوٹے چھوٹے پہلے انسان گناہ کرتا ہے، بے حس ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان تھپکیاں دیتا چلا جاتا ہے. کچھ ہوا، کسی نے کچھ کہا، کوئی عزت میں فرق آئی، کوئی رزق میں کمی ہوئی، فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، پیسہ مل گیا، لوگوں کے سامنے تمہیں عزت بھی ملی، لوگوں کے سامنے تم دیندار نیک بھی بنے ہوئے ہو، کوئی فرق ہوا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا کہہ کہ شیطان ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن یہ سارے دشمن جمع کیے جائیں گے اور پھر ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی. حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے
تو پھر کیا ہوگا؟ گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم اور ان کی یہ کھالیں، بما کانوا یعملون، اور وہ سب بتائیں گے جو کچھ کہ وہ کر آئے تھے۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی نا، ہاتھ بولیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا، جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کہہ رہا ہے میں قوت گویائی دے دوں گا۔ زبان کا لوتھڑا ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا، اس کو قوت گویائی کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے۔ آج اللہ نے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی، آنکھوں کو دیکھنے کی توفیق دی، کانوں کو سننے کی توفیق دی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ اذا ما جاءوا، یہاں تک کہ جب یہ سب پہنچیں گے تو ان کی گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے ہوں گے۔ یعنی گواہی کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوگی نا، وہ کون سی چیز ہوگی؟ انسان کے اپنے جسم سے گواہی دی جائے گی، کیونکہ ہماری نا فطرت ہے، جب ہمارا کوئی جرم بتاتا ہے تو سب سے پہلے شرمندہ ہو کر یا پھر ہمارا ذہن نہیں قبول کرتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں چوری کی، نہیں ہاں، یعنی کوئی بھی بات ہو نا، آپ نے یہ بات کہی تھی، کوئی غلط بات ہو تو فوراً انسان کہتا ہے نہیں میں نے نہیں یہ بات کہی۔ چاہے شرمندہ ہو، چاہے انسان کا ذہن قبول کرے یا نہ کرے، انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا کسی بھی گناہ کو، کسی بھی برائی کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے کہ انسان کو دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو اب تسلیم کرو، اب کوئی بات رہ گئی، اب کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ رہ گیا؟ تمام حجتیں اللہ تعالیٰ تمام کریں گے قیامت والے دن۔ سب سے پہلے انسان کا جسم جو ہے وہ گواہی دے گا، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنا جسم، یہ جلد بولے گی۔ یعنی یہ بڑے بڑے جاسوس ہمارا جسم ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہے میں تو اکیلی ہوں، اب کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جیسے مرضی گناہ کر لوں، ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے، اس دل سے، اس جسم سے، اس پاؤں سے میں سوچوں کہ میں گناہ کر لوں، رب کی نافرمانی کر لوں، بچ کے کہاں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے، بلکہ قیامت والے دن سب سے پہلے ہمارا یہ جسم ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اچھا، اور انسان بے بس ہوگا کہ بھئی یہ جسم کو کیا ہو گیا، یہ تو میرے تابع تھا، اور انسان اپنے جسم کو گلے شکوہ کرتا ہوا یوں دیکھے کہ بھئی آج تم میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ وہ کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ آج ہمیں قوت گویائی اللہ نے دی، اللہ ہمیں بلوا رہا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بول رہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے ہاتھ پاؤں اپنے ہیں، یہ ثبوت جمع کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ انسان کہے گا نا یا اللہ مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہے ہیں؟ کسی بھی مجرم کو دیکھیں جب وہ جیل میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیخیں مارتے ہوئے، وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہ لے کے جاؤ، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی جرم نہیں کرا۔ کیا وہ مان نہیں رہا ہوتا؟ پھر ثبوت دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن بھی ثبوت دکھائے جائیں گے، اپنے جسم گواہی دے گا، پھر زمین گواہی دے گی، جس جگہ پر بیٹھ کر گناہ کیا ہوگا یا نیکی کی ہوگی، زمین آپ کو پتہ گواہی دے گی۔ کل میں نے آپ سے کہی تھی یہ بات کہ اگر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی کلاس میں بات کی تھی یا ادھر، تو نمازیں پڑھیں کیونکہ زمین نے گواہی دینی ہے۔ اپنے گھر میں بھی مختلف جگہوں پر نمازیں پڑھیں کیونکہ زمین کو قوت گویائی دی جائے گی، زمین گواہی دے گی، اچھی باتوں کی بھی اور بری باتوں کی بھی زمین نے گواہی دینی ہے۔ ان در و دیوار نے بھی گواہی دینی ہے، ان درختوں نے، ان چرند پرند نے بھی گواہی دینی ہے، یا اللہ یہ نیک تھا۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، قیامت والے دن وہ ہر چیز گواہی دے گی۔ اور ہم اذان تو نہیں دے سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی اجر سے پیچھے نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا جو اذان سن کر اذان کا جواب دیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ کتنی وسعت ہے اللہ کے ہر نیکی کے کام میں، اجر سمیٹو، اجر سمیٹو، کتنی لالچ دلوائی اللہ نے ہمیں۔ اب ہم کیا، کوئی سیل لگتی ہے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جسم
یہ ہمارے کان، یہ ہمارے آنکھیں، یہ جلد گواہی دیں گے جو جو اعمال کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ ہمارا جسم ہمارے بارے میں، یہ زمین، یہ ذرہ ذرہ ہمارے حق میں اچھی گواہی دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، ورنہ گناہ سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ گرتے چلے جاتا ہے انسان، گناہ میں گرتا چلا جاتا ہے، اور شیطان اتنی اٹریکشن ڈال رہا ہے ہر گناہ میں اتنا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے، انسان کو اتنا مزہ آتا ہے، انسان کہتا ہے اچھا دیکھا جائے گا، ابھی تھوڑی مر رہے ہیں، ابھی تھوڑی جنت جہنم کا انجام ملنے لگا ہے، ابھی تھوڑی فرشتہ آ رہا ہے پکڑے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہے نا، جسم میرا، تم کیوں میرے خلاف ہو گئے ہو؟ وہ کہے گا جسم، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ہمیں تو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ہم اس لیے بول رہے ہیں، ہمیں اللہ بلوا رہا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح تحمید نہ کر رہی ہو، ذرہ ذرہ، پتھر، سمندر کے اندر مچھلیاں، یہ چرند پرند سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور شیطان ہے، وہ ایک انسان ہے کہ گالی گلوچ پر، طنز و طانے پر اترا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو وہ کہیں گے آج اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، تو وہ اس نے ہمیں قوت گویائی دی، ہم بول رہے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کہہ رہا ہے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، بھولنا نہیں، اس کی طرف تم نے دوبارہ ضرور لوٹنا ہے، تو تم نے اس کی طرف دوبارہ ضرور اٹھ کر جانا ہے حساب کتاب کے لیے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ یقیناً اس بات کی سمجھ آتی ہے، انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، تھوڑی سی دھوپ میں نہیں انسان جانا پسند کرتا، اتنے سخت انجام سے انسان اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہے میں نے ان کو ان کا انجام بھلا دیا، موت یاد ہی نہیں رہتی، اس بات سے ڈرتے ہی نہیں کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، اللہ چھین بھی سکتا ہے، یہ صحت، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بھلاتے ہو، میں تمہیں تمہارا اپنا آپ بھلوا دیتا ہوں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری کھال، تم لوگوں سے چھپتے تھے، اپنے ہی نازات سے تو تم چھپتے نہیں تھے، اللہ کہہ رہے لہذا آج یہ گواہی دے رہے ہیں۔ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ کے تو علم میں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ آتی ہے نا، انسان کہتا ہے اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون آیا تھا کون گیا، اچھا بچوں نے یہ کر دیا، میں آ جاتی ہے۔ ہے نا، آتی ہے نا اونگ، اور ایک منٹ میں ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، اونگ بھی نہیں آتی، تو اس سے ہمارا کوئی عمل چھپ سکتا ہے؟ حی قیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی وہ ذات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے علم میں ہے سب کے سب اعمال، اور پھر اس کے علاوہ اس نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رزلٹ تیار کروا رہے ہیں، کیونکہ ہم مکر جائیں گے نا، اللہ ایسا نہیں کیا، انسان کی فطرت ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے بیٹھے ہوئے کندھوں پر، وہ ہماری اچھائیاں، وہ ہمارے برائیاں سب لکھ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اتنا تو کوئی کسی کے بھی پیچھا نہیں کرتا،
اتنا تو کوئی کسی کے ہر بات کو ریکارڈ نہیں کرتا جتنا اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے پکا انتظام کیا ہوا ہے. ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے منہ سے کیا باتیں نکل رہی ہیں، ہم کیا طنز کر رہے ہیں، کیا دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا غیبتیں کر رہے ہیں، کیا اسلام کو حقیر جان رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. فرشتے ہماری ہر بات لکھ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس نے ہماری باتیں سن لی، ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ چل گیا ہم نے کیا کیا باتیں کہی ہیں، ہے نا. اللہ کی ذات سے تو کوئی بات چھپی ہی نہیں ہے، کوئی بات چھپی نہیں، بلکہ پکے انتظام وہ لکھ رہے ہیں، مستقل لکھ رہے ہیں. ہم اپنی ریکارڈنگ بھی سنیں نا سارے دن کی تو ہم شرمندہ ہوں گے. اچھا میں نے ایسے برے الفاظ کہے، ایسے میں تو ایسا کر نہیں سکتی. اچھا بھی سنو یہ تمہاری آواز ہے، ہاں آواز تو میری ہے، ایسے کہا ہاں پھر انسان یہ وہ دینے لگ جاتا ہے. ایکسپلینیشن. تو اللہ کہہ رہے کہ کرامن کاتبین، ذہن میں رکھو فرشتے لکھ رہے ہیں ہر بات. اللہ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے، ہم یاد رکھیں. فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، پین چل رہا ہے اور وہ ہم ہی تو لکھوا رہے ہیں، صحیفے تیار ہو رہے ہیں. اور وہ صحیفے ایسے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ کہہ رہے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ خوش و خرم اپنے فیملی میں جائے گا اور کہے گا دیکھو میں نے تیاری کی تھی نا، مجھے پتا تھا ایک موت کا دن آنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اٹھنا ہے، اللہ نے حساب کتاب لینا ہے. تمہیں یقین نہیں تھا، میں نے تیاری کی، دیکھو آج میرا رزلٹ. فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال، میری نیکیاں پڑھو، میری آج نجات کیسے ہوگی. اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، وہ کہے گا ہائے نام مجھے ملے نامہ اعمال. جیسے جن بچوں نے پیپر دیے ہوتے ہیں، جن کے پیپر اچھے نہ ہوں، وہ کہتے ہیں میں تو اپنا رول نمبر ہی یاد نہیں، ہم نے بھلا دیا. وہ کہتے ہیں رزلٹ آئے ہی نہ، کوئی پوچھے ہی نہ ہم سے. تو جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ کہیں گے، وہ کہیں گے ہم نے یہ نامہ اعمال نہیں لینا، آج حساب کتاب نہ ہو. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. میں ہماری امی تھی نا، میں ان سے نے کبھی نہیں سنا تھا کوئی گل نہیں کرنی، اللہ میں لکھتا پیا، ہاں یہ بات کہتے ہیں. فرشتیاں لکھنا ہے. ہاں میرے بچے نہ بولی ایتو والے نہیں لکھ ادھر جھوٹ بولیں گے اتنا ڈر. اور اسکول سے آنا میں کہنا بیگ دکھا نا مینوں، کسی نے کوئی چیز تو نہیں چک کے لے کے آئی. اور یقین کرو وہ ترجمہ پڑھ کے مجھے آ رہی کہ واقعی مائیں. میں اپنے بچوں کو نا تنگ کرتے تھے نا، شولڈر تھوڑا بہت ٹیڑھا ہو گیا، ہاں. لکھ لکھ کے بس اتارو. اچھا یہ بات کہتی ہیں. تو یہ واقعی یہ حقیقت ہے. اب ہم لوگ بھول گئے ہیں. اب تو منافقت والی زندگی آ گئی اب ہے، تو بہت کہانی منافقت خاندان کی والی سنانی زندگی ہے، ہے. ہاں رشتہ داروں کی سنانی ہے، بہت بچوں کی منافقت ہے، سنانی ہے. اب بہت منافقت والی زندگی ہے، بہت. مشکل دور. اب دیکھیے نا، کیوں نہ ہو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم دکھا دیں گے ہم بہت نیک ہیں، بس پھر اس کے بعد پھر ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہماری سوچ ہے، یہ تو ہماری بیس بن گئی نا، اس کے بعد کوئی ڈر خوف نہیں ہمیں. ہماری ماں تو سارا سال میں یاد کراتی. جی دیکھیے نا کل جو بات ہو رہی تھی نا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کے دن درود پڑھ لیں، کیا ہم نبی سے بھی بڑھ کے زیادہ سمجھدار ہو گئے؟ میرے نبی نے یہ کام کیا نہیں، میرے نبی نے پورا سال رب کے ساتھ تعلق رکھا تاکہ پورا سال ہم گناہوں سے بچیں، ایک دن نہیں بچنا. یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں جتنے فتنہ ہے نا زمانے میں، ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے جڑے رہنا چاہیے تاکہ انسان کی صفائی ہوتی رہے. اب میں بتا رہی ہوں کہ یہ ماں کی باتیں بھول گئی ہوئی تھی، کبھی یاد آتی کبھی نہیں آتی ہیں، لیکن اب ساری یاد آ رہی کہ ہاں ہماری ماں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا. تو یہ چیزیں ہیں. آج ہمارے نا اگلے ایک آیت آئے گی کہ ہماری صفائی کیسے ہونی ہے اور ہم کیوں نہیں کر رہے. اب آئے گی یہ آیت. تو اللہ کہہ رہے وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں تو گمان یہ تھا کہ اللہ کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا جو تم کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اللہ سے کوئی باتیں چھپی ہیں. ہاں جن کے بارے میں کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے نا، دوسروں کا مال گھسوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بری بات کر کے سب کا دماغ خراب کر رہے ہیں، سب کے دلوں میں برائی ڈال رہے ہیں. اس کو تو نہیں پتہ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کے تو علم ہے.
ہماری ایک بات کرنے سے دوسروں کا دل خراب ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور ہم ایک بات اچھی کرنے سے دوسروں کا دل ہم صاف کر سکتے ہیں۔ کہہ دیں پتہ نہیں اس کو پتہ نہ چلا، ہو سکتا ہو، کوشش تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کیوں سستی ہو رہی، یعنی ایسی مبہم بات کر دیں کہ لوگوں کا دل اس کے بارے میں پکا خلاف نہ ہو۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہم؟ کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تمہیں پتہ ہے وہ اس کی یہ بات ہوگی، برائیاں تمہیں پتہ، اور وہ آگے تمہیں پتہ ہے، اور وہ آگے تمہیں پتہ ہے، سب ایک دوسرے کو یہ باتیں بتانے کی تھی، یہ باتیں ہم بتاتے ہی نہیں۔ جس کا نہ سر نہ پیر، جس کا نہ کوئی فائدہ نہ حصول، وہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہماری گفتگو، ہمارا علم اس چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو علم ہے وہی تو ہم بتائیں گے نا، بالکل ایسے ہی جو اندر ڈل رہا ہے وہی تو ہم نکالیں گے، یہ جا ہی نہیں رہا اندر۔ اللہ کہہ رہے تمہیں کیا لگتا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے یہ سب باتیں؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ مَرْدَاكُمْ، اور تمہارا وہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب تم ہو جاؤ خسارہ پانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اب اگر اللہ کہہ رہا ہے صبر کریں یا نہ کریں، اب تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، سپلیاں نہیں ہیں، دوبارہ چانس نہیں ہے، اب چلے جاؤ دوبارہ تیاری کر لو جہنم سے بچنے کی۔ جہنم سے بچنے کی تیاری آج کرنی ہے، اللہ کو راضی آج کرنا ہے، جنت میں داخلے کا حصول آج ممکن ہے، مرنے کے بعد نہیں، پھر تو رزلٹ ملنے کے دن ہے۔ مجھے ایسا یعنی ہماری زندگی رک نہیں رہی، تیز چل رہی ہے، بہت تیز چل رہی ہے نا۔ اگر بغیر مقصد کے ہوئی تو برا انجام ہے ہمارا، بہت سخت برا انجام ہے۔ اسی تیز رفتاری میں ہی ہم نے تیاری کرنی ہے جنت کی، رب کو راضی کرنے کی، ورنہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ معافی بھی مانگیں گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج ایک آنسو بھی نکالیں، آج ندامت اختیار کریں، آج رب سے شرمندگی، آج رب سے معافی آج مانگیں، آج معافی ہے بڑے سے بڑے گناہ کی بھی، چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، کتنے بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی، ان سب گناہوں کی، شرک، بدعات، اللہ کہہ رہے ہیں ان سب گناہوں کی معافی مانگو، آج میں معاف کر دوں گا، لیکن مرنے کے بعد نہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے مزین کر کے دکھائے انہیں ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ شیاطین، جن بھی لگا دیے۔ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان پر سچ ثابت ہو گیا اللہ کے عذاب کی آیات، اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، حمیرہ، اچھا، یقیناً یہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اب یہ آیت آگی جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمارا یہ جو معاشرے کا بہت بڑا یعنی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم گمراہیوں میں پڑے ہیں، یہ اس دور میں بھی برائی تھی اور آج بھی یہ برائی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اور یہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ یہ کہتے ہیں مت سنو اس قرآن کو، اور اگر اس کی تلاوت ہو رہی ہو اس تلاوت کے دوران کیا کیا کرو، شور مچایا کرو۔ اس وقت کی جو نیگیٹو سرگرمیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ سرگرمیاں آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ دین سے دور کرنے والی بات بیسک جو ہے وہ کیا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، والغوا فیہ، اور جب پڑھا جائے تو پھر کیا کرو، شور شرابہ مچایا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن مجید نازل کیا جا رہا تھا تو آپ کو جادو، آپ کو کاہن، آپ کو مجنوں، آپ کو دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن اس کلام کی تاثیر ہی ایسی تھی کہ جو سنتا تھا اس کے دل میں یہ اترتا تھا۔
اس کی تاثیر ہی ایسی ہے، یہ نہیں کہ یہ جادوانہ کلام ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے، اس کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ یہ دل میں اترتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پڑھنے میں فرق ہے، مکہ میں یا مدینہ میں اس کو سنو، جب قاری پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ آ رہے مثلا نماز کے لیے آ رہے ہو، ایسا لگتا ہے انسان پگھل رہا ہے ان کی آواز سے، ایسا لگتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں یا تو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کوئی اندر اتار ہی جا رہا ہے بس قرآن کا کلام یہ کلام ہے ہی ایسا کہ دل میں اترتا ہے۔ دل پگھلتا ہے اور سمجھ آتی ہے، خود بخود سمجھ آتی ہے، عربی کی بھی وہ ایک ایک حرف کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس دور میں بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ایک مہم کی صورت اختیار کی ہوئی تھی کہ قرآن کو سننے سے روکا جائے۔ یہ تو میں بعد میں بات کرتی ہوں کہ آج بھی کس طرح روکا جا رہا ہے۔ اس وقت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ مہم تھی، اس قرآن کو کوئی سنے نہیں۔ جیسے کوئی باہر سے قبیلہ آیا اور اس سے کہا یہاں ایک جادوگر ہے، بہت بڑا کاہن ہے، خود ہی شاعری کر لیتا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کا کلام تم نے سننا نہیں ہے، پہلے سے کان بھر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی مدینہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ بڑھیا اپنا سامان اٹھا کر نہ جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی بھائی یہاں تو ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسا کاہن، ایسا جادوگر ہے، ایسا منتر پڑھتا ہے کہ آبائی دین چھڑوا دیتا ہے۔ میں اس بڑھاپے میں اپنا آبائی دین چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں تو یہاں سے ہی جا رہی ہوں کہ میں وہ کلام نہ سنوں اور نہ ہی مجھ پر اس کا اثر ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کا سامان اٹھایا اور اٹھا کر آپ نے کہا کہ اماں کہاں جانا ہے، پہنچایا، پہنچانے کے بعد اس کا انتظامات کیے، ٹھیک ہے، وہ کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا تم جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تم ہو کون، ہے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعارف کروایا تو وہ کانپ گئی۔ وہ ہم نے واقعہ سنا تھا، وہ بڑھیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور آپ حیران ہوئے کہ اب کوڑا کوئی نہیں پھینکتا، یعنی آپ کا اخلاق سوچے، ربیع الاول کے نعتیں جھوم جھوم کر پڑھنے والے، پیسے لے لے کر نعتیں پڑھتے ہیں، یہ محفلیں پیسے اربوں روپے لے کر سجائی جاتی ہیں اور پیسوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے ان پر جو جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان پر فدا ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق تو دیکھیں، یہ ہیں باتیں بتانے والی اور عمل کرنے والی۔ تو میرے نبی پریشان ہوئے، آج کوڑا نہیں پھینکا، ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، آخر گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ بڑھیا تو بیمار ہے، اس کو کھانا کھلایا، اس کے گھر کی صفائی، یہ امام الانبیاء کی مثال ہے نا؟ ہمیں تو ذرا سی کوئی تکلیف دے اور ہمارے وہ بغض، کینے، حسد، پپوڑے ختم ہی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں، ہے نا؟ وہ آنسوں سے ہم رو رہے ہوتے ہیں، ہم بھئی ہم ہیں کیا؟ امام الانبیاء کی شان اللہ نے اتنی بلند کی اور آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے دشمن بھی اپنے بن گئے، غیر بھی اپنے بن گئے۔ بڑھیا کی خدمت، بڑھیا کے گھر کا کام، پانی بھر کر رکھنا، اور بڑھیا ڈر رہی ہے تو وہی ہے جس پر میں کوڑا پھینکتی تھی، ایمان لے آئی۔ عمرو بن جموح کے بارے میں آتا ہے کہ اس صحابی نے پہلے جب ایمان نہیں لائے تھے اپنے بیوی سے کہا اپنے بیٹوں کو سنبھال کے رکھنا، اس شخص کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا کلام نہ سن لیں۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر مہم تھی کہ اس کلام کو کوئی سنے نہیں۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں ابو جہل بھی تھا، انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اس کلام کو سننا نہیں ہم نے، لیکن بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اس کے پردوں میں چھپ کر جب صبح کی جماعت ہو رہی ہوتی اندھیرے میں آتے اور کلام سنتے، کہتے ہیں اچھا بہت لگتا ہے، اس کی تاثیر ہے، دل میں اترتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد بڑے بڑے سردار جیسے دن نکلنے لگا باہر نکل کے جانے لگے، تینوں کا آپس میں آمنا سامنا، تم کہاں؟ اس نے کہا تم کہاں؟ کہنا بس اچھا لگتا تھا، سننے کے لیے آیا تھا، کہا اب نہیں آئیں گے، اب نہیں سنیں گے۔ اچھا اگلے دن پھر تینوں پہنچے، چھپ چھپ کے سن رہے ہیں صبح کی جماعت نماز میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر، دوسرے دن پھر ایسا، تیسرے دن پھر انہوں نے پھر قسمیں کھائیں، پکا عہد کیا، انہوں نے کہا اب آنا ہی نہیں ہے، یہ تمہیں پگھلا رہا ہے، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری، ہمارا روب، ہمارا دبدبہ، ہمارے خیالات، ہمارے اعمال سارے غلط ہو جائیں گے۔ چھوڑنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، آنا نہیں ہے۔
ان کو بھی لگ گیا کہ یہ دل میں اترتا ہے کلام، ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان لے آئیں، لیکن مان گئے تھے کہ یہ کلام سچا کلام ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شاعری نہیں، یہ کلام کس کا کلام ہے؟ رب العزت کا۔ اس کائنات میں قرآن مجید سے زیادہ افضل کوئی کلام ہے ہی نہیں، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہی چیزیں ہم نے بھی دیکھنی، ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ انسان کو حق سے روکتی ہیں۔ انا، ضد، تکبر، غرور، آباء و اجداد کا ہم کیوں طریقہ چھوڑیں؟ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہم کیوں چھوڑیں؟ تو یہ چیز بھی انہیں جو تھی دین قبول کرنے سے، اس قرآن مجید کو قبول کرنے سے روکتی تھی۔ تو ان کی مہم یہ تھی کہ قرآن مجید کو سننا نہیں ہے، لہذا پھر کیا نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کلام اترتا، جو سنتا تھا ایمان لے آتا تھا، کہتا تھا بڑا بہترین کلام ہے، کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے بنایا ہوا۔ شاعر تو تھے بہت بڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سورۃ کوثر لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دی، اور کہا کہ چیلنج کیا کہ کوئی ایسا کلام بنا کر لے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک آیت تو بنا لاؤ۔ یعنی ہماری تو عربی زبان نہیں، ان کی تو عربی زبان تھی، اور شاعر تھے بہت بڑے بڑے لوگ، ان کی شاعری بہت دل سے سنتے تھے، لیکن جب قرآن مجید سنتے تھے نا، کہتے تھے ہم ایسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیں ایک سورت بنا لائیں، ایک آیت بنا لائیں، کچھ تو خود سے بنا کر لائیں، لیکن نہیں بنا کر لائے۔ جب سورۃ کوثر لکھ کر لگایا اور سب بڑے بڑے شاعروں کو بلایا، بڑے بڑے شاعر آئے، اور جب انہوں نے سورۃ کوثر پڑھی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انہوں نے کہا نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، نیتیں، غرور، تکبر جن کے دلوں سے نہیں نکلا وہ نہیں ایمان لائے۔ اچھا، نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی ایمان لاتا تھا، نیا نیا ایمان لاتا تھا، اسے تحفہ تھا نا ایک لونڈی مفت میں دیتا تھا، لونڈی دیتا تھا، اور لونڈی سے کہتا تھا تمہارا کام یہ ہے کہ صرف تم نے ناچ گانے سنانے ہیں بس، اور شراب کبھی کبھی پلا دینی ہے، تاکہ قرآن نہ سنیں، ناچ گانے، میوزک، موسیقی کے ساتھ لگے رہیں۔ اور یہ موسیقی، یہ ناچ گانے اگر انسان سنتے تو پھر تو قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہی یہ تھی کہ لوگ یہ چیزیں سنیں، قرآن کو سنیں ہی نہ، سب سے پہلی کوشش قرآن کو سنیں ہی نہ۔ اور اس کی کوشش یہ تھی کہ دار ارقم جو گھر بنایا تھا جہاں پر اصحاب صفہ صحابی رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، اس نے دار ارقم کے قریب لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی آئے قرآن سننے کی کوشش کرے، اس کو پہلے ہی چوراہے میں پکڑو، اس کو پرانے قصے کہانیاں سناؤ، وہ اسی میں مصروف ہو جائے، قرآن سنے ہی نہ، پہنچ ہی نہ پائے۔ یہ اس دور کی بھی کوششیں تھیں، اور آج کے دور کے بھی کوششیں، ہمیں قرآن سے روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ میڈیا، یہ ٹک ٹاک، یہ ناچ گانے، یہ ڈرامے، یہ انڈیا کی موویز، یہ پاکستانی، کیا کیا پتہ نہیں چیزیں ہوتی ہیں، یہ پروگرام، خبریں، کتنے گھنٹے خبریں لے جاتی ہیں ٹائم ہیں، تبصرے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، مجھے تو سچی یقین مانے نہیں پتہ ان چیزوں کا، لیکن تباہی ہے۔ میچ تو میں کہتی ہوں ختم ہی نہیں ہوتا، ویسے تو مجھے گھر میں نہیں پتہ چلتا، لیکن باہر جائیں تو لوگ پاگل ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی گاہک بھی آ جائے نا، ان کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو ڈیل کریں، دل لٹکے ہوتے میچ میں، پاگل ہوئے ہیں۔ ہمارے مردوں، کمانے والے مردوں کو ویسے مہنگائی کا رونا ہے، پوری نہیں پڑ رہی، لیکن ایسا مردوں کے دماغوں کو گیم کھیلتے ہیں، ایسا مصروف کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھے ہیں، کوئی پیسے مل رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یوتھ، بچے سب پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پیسے بھی دینا شروع کر دیے نا،
इसलिए ज़्यादा जो यूट्यूब पे बना के बना अपनी बस तरह की अच्छा देखिए ना, खाना बना रही हाँ है, ये कर अपने वीडियोस आप को बना एक्सपोज बना कर डालने करके में पैसे आ इस्लाम अल्लाह ने कहा औरत छुपी रहने वाली चीज़ है ना। वैसे हमें बड़े मसला होते हैं प्राइवेसी, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते, अपनी प्राइवेसी होती है। और ये तबाही, एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, अब ये शॉपिंग कर रहे हैं, अब ये खा रहे हैं, अब यूँ कर रहे हैं, अब हम ये शॉपिंग करके आए, अब इधर जा, ये क्या तबाहियाँ हैं। और ये कहाँ तक पहुँच गई, मैंने गाँव की एक औरत व्लॉग बना रही है, आज मैं ये बच्चों अब मैं भैंसों को साफ करूँ, वो व्लॉग बना रही है, वो व्लॉग मैं आपको बताऊं, वो बताती हैं कि इस यूट्यूब की आमदनी से मैंने घर बना दिया, मर्दों से ज़्यादा कमा रही हैं औरतें। अभी लोग उसी को देख रहे होते हैं, उसका व्लॉग कर देख उसका तो बाकी है, बाकी वो पट्टा बैठ गया उसका तो डर बन गया। हमें ये सोचना चाहिए ना, नहीं तो हमें को इतनी अकल है, मैं ये सोचती हूँ कि माने कौन देखता है, बैठी हैं औरतें लड़कियां पागल हुई हैं। अल्लाह ताला बस हिदायत दे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा फितना है। अच्छा, और फिर उसके बाद उलमा मदारिस पर पाबंदियाँ, हत्ता कि सऊदी उलमा पर पाबंदी, वो अपनी मर्जी से कोई खुतबा नहीं दे सकते, सबसे बड़ा मुझे दुख ये होता है ना। बता, पाबंदियाँ हैं ना, है ऊपर से प्रेशर है ना। सलमान के अलावा वो बात नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ आता है उनका जुम्मे का खुतबा पहले लिखा हुआ चेक हुआ होता है जो वो बोलते हैं। वैसे बहुत बड़ा आदमी है। यानी जितने ये कुफ़ार और यहूदी और मुशरिकीन दीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इतने हम दीन को फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे, इतनी वो दीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तगो दो पैसा एनर्जी सब लगा रहे हैं, जितनी वो 50 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि इन मुसलमानों को गेमों के जरिए किस तरह पागल करना है। पागल हुए हैं बच्चे, बड़े भी बैठे गेम खेल रहे हैं। अच्छा, बंदा साथ साथ बैठे हैं भाई, शक्ल देख रहे हैं और सब बैठे गेम खेल रहे हैं, ये क्या हो गया। हम क्या पढ़े लिखे हो गए, बल्कि जाहिल बनते जा रहे हैं। हमारे ना प्लम्बर आता था तो उसने ना बच्चे को लगा देना, तू एंड कर ना, तू एंड कर, अच्छा हो गया वहाँ, अच्छा फिर एंड कर लो, अच्छा फिर मैंने कहा ये क्या करते हैं, मैसेज कर रही है अकेला बैठ के हंसता था ना, तो कहते पागल है। अब वो अकेला बैठ के अगर हंस रहा है, व्हाट्सएप देख रहे हैं। ये हालात बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। तो जितने कुफ़ार यहूदी नसारा दीन को रोकने के लिए 50 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने एक दिन की भी प्लानिंग नहीं करते, हमें होश ही नहीं है। हम अपने आप को सुधार लें। हम वो हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं और हम खुली छूट दी हुई है, खेलो हमारे दिमागों के साथ। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, वो काफिर कहते हैं इस कुरान को ना सुनना, इसकी तिलावत को ना सुनना, और अगर सुनना बैठे हुए हो मजबूरी है। वलगऊ फी, शोर मचाना, ठीक है, तालियां पीटना, सीटियां बजाना, हंसी मजाक करना, ठीक है ना, कोई भी ऐसा एक्शन करना जिससे दूसरों लोगों को पता चले कि फजूल सी बात, डिस्टर्ब लोगों को करना या वैल्यू कम कर। अरे कुरान की क्लास में पढ़ा हुआ, सब पता है। पीछे बोल रहे होते हैं कई दफा, देखिए किसी चले जाओ कहीं जहाँ कुरान पाक पढ़ा जा रहा पता है हो, वो ये जो होता है ना कॉन्सेप्ट कि ये पहले सुना हुआ है, अब ये उस्ताद पे भी बहुत है, वो कितना जो है ना वो उसको अपनी उसमें अच्छे यानी तरह कि ना उसको वो इस करता है, तरह पेश मजा आए। करता है कि वो बच्चे ना हट ही ना पाए। तो कुरान पाक ऐसे ही आपको है पता ना। है मेरा है ये थोड़ा सा, मैं यानी वो जो यानी किसी महफिल में जाओ या ऐसे जैसे वो बड़ी आवाज़ बना के वो जो बोलते हैं ना इस तरह कर करके नहीं ध्यान रहता, मैं बड़ी जल्दी उससे उकता जाती हूँ। नहीं, ये सादगी नहीं मजा अच्छा, है। मैं आपको एक बात सादगी में बताऊं, मजा है। मेरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की ताफी है, जो आया हाँ जी। कहा कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक मैसेज डाला, जी, जी। एक जज्बा था, एक नियत थी, जो आया वो गया नहीं, क्योंकि इसकी तासीर ऐसी है। बड़ी उससे आती हूँ टाइम पे, वरना मैं जल्दी मैं नहीं जा सकती, मैं अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन वो जो बड़ी आवाज बना के ऐसे हेके मैं आपको बताऊं कि ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, खवातीन ने बिजनेस बनाया हुआ जी, जी। है, नाते पढ़नी है उन्होंने। तो माइक ले लेती हूँ, मुझे ये हाँ, समझ नहीं आता। और माइक मैं ले- कहती हूँ कोई और नमूद उसके बाद नुमाइश माइक भी होती नहीं है। जानी चाहिए। ये जो आप अभी कहते थे ना कैसे ऐसे हिला हलू के, तो हमारे प्यारे अभी जब कोई बात समझाते थे तो इससे ज्यादा उनका हाथ हाँ, हिल जाता। जी। नहीं जाता। तो वो तो बिल्कुल। अच्छा खुद भी झूमते हैं, कहते हैं झूमो, नाते पढ़ो, यानी ऐसा लगता है बिल्कुल ही माफ कर देते हैं कि बस झूमो, शोर शराबा मचाओ, बस जी, ये तो और फिर कोई वहीं पर सब, हाथ उठाओ। हाँ, और फिर सब ये छोड़ तो छाड़ कोई के टेक्निक है ना।
کہ بس بس اللہ بہت تعالیٰ شرکیاں. اللہ اور یہ تعالیٰ بزنس کہتا ہے بنا ہوا ہے. بزنس اس مہینے میں عورتیں بھی جاتی ہیں, نعتیں پڑھتی ہیں بہت زیادہ, اور ہم یہ اور فنکشن تیار ہو کے کرتے ہیں. جاتی, مجھے دکھ یہ ہوتا ہے جی. کہ جتنی سادگی سے کپڑے اللہ کی سلتے محفل ہیں. میں آئیں گے اتنا ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. اچھا ایک پارلر کا ایک آئی برو کے ساتھ دوسری آئی برو فری, ایک فیشل کے ساتھ ہاں دوسرا فیشل دیکھیے نا یہ کتنا یعنی ہمیں وہ گمراہ کیا جا رہا ہے. اور عید پر دیکھیں. چھوڑ دیا سارا کچھ. ہاں کبھی الحمدللہ اللہ نے بڑا اللہ کا شکر ہے, بڑا اللہ کا. اچھا. اور پھر اس کے علاوہ دین سے دور کرنے کے لیے فرقوں کو لڑایا جاتا ہے. آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بھائی کسی فرقے سے نہیں تعلق رکھتے, آئیں آپ قرآن پڑھیں, آپ قرآن تو پڑھیں, ہمارا ہے نا, اس کو سمجھنا ہے نا. بنیادی چیز. یہ آپ کے اندر سے سب برائیاں نکالتا چلا جائے گا, خود ہی آپ کی صفائی کر دے گا. سنی اور شیعہ سنا پڑا تھا. اب تو ان اب تو میں ایک ایڈ دیکھ رہی تھی, اس میں رشتہ تھا دیوبندی. میں کہا دیوبندی کیا ہوتا ہے نا, مجھے نہیں بتایا یہ ہوتا ہے. میں کہا یہ ڈفرنس, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو پتہ نہیں کیا ہے. حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اعتکاف پہ بیٹھنے والے ہیں. اعتکاف میں 2 دن رہ گئے. وہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایسے میں ان کے پاس بیٹھ گئی ہوں. نہیں, وہ مجھے کہتی ہیں آپ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ میں کہا میں سنی ہوں. اچھا تو آپ رفع یدین نہیں کرتی؟ میں کہا نہیں میں نہیں کرتی. تو آپ کو بتائیے کتنے گناہ کی بات ہے. میں کہا مجھے یہ اتنی بڑی بات نہیں لگتی. وہ میرے پیچھے پڑ گئی وہی حرم میں کہ اب آپ یہاں سے اٹھ کے نہیں جا سکتی, آپ اس کو چھوٹی بات نہیں بھی کیا, آپ چھوٹی بات کہہ کے جا رہی ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ دین سے کتنے. میں نے کہا میری جان چھوڑو, میں جہاں پہ ہوں, میں جو کرنے آئی ہوں مجھے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ کوششیں کرتے. اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے. اصل چیز یہ صحیح ہے, جتنا ہم پڑھیں گے ہمیں اتنا علم ہوگا. ہاں جی بالکل. تو کوشش کیا کرو, لا تسمعوا لهذا القرآن, قرآن کے قریب نہ آئیں. آج مجھے بتائیے ہمارے جی وی آر میں کتنے گھر بن گئے ہیں ماشاء اللہ. کیا کسی کو فکر ہے کہ ہم اس قرآن کے قریب ہوں؟ نہیں ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ میں نے بہت لوگوں کو کہا ہے آنیسٹلی. ہاں لیکن نہیں, اہمیت نہیں ہے. ہاں کسی نے ایسے یہ سوال کیا کہ وہ کس فرقے سے, میں نے کہا تمہیں اس سے کیوں, بالکل. میں نے ان سے ٹوکا. ہاں نہیں, اب میں یہی تو میں نے آپ سے کہا نا, یا تو فرقوں میں ڈال دیا جاتا ہے نا. کون سا والا کہ میں تو ساری پڑھی ہے, یا میں کچھ بھی نہ آگے سے اسے بحث. اچھا, یا پھر اس کے علاوہ روکنے کے لیے جو بتانے والا ہے نا اس کی کسی بھی برائی کو ہائی لائٹ کر دو تاکہ لوگ اس سے ہی متنفر ہو جائیں. جو اصل مقصد ہے وہ درمیان میں رہ جائے. کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہم نے نہیں جوڑنا. بالکل صحیح. آپ کو ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے, ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے. کسی بزرگ شیخ, کسی امام کے ساتھ. ہمارے سب سے بڑے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کسی امام کے ساتھ ہم کسی فرقے میں پڑھتے ہی نہیں. ہمیں تو جاننا ہے نا, یہ جاننا ہے. یہ کوسچن کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ کس فرقے سے بلونگ کرتے ہیں؟ پتہ کیا یہ سمجھ بوجھ دی ہوتی انسان کے, وہ اچھے برے میں کہتی ہوں, میں تو کہتی ہوں آئیں آپ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں بس. کسی فرقے کوئی بات ابھی کرتے ہی نہیں, کوئی فرقے کی کوئی بات ہے ہی نہیں نا, کوئی فرقہ ہے نا. فرقوں میں نہیں لڑنا. اگر فرقوں میں پڑ گئے تو وہی بات آ جائے گی, قرآن نہیں سن سکیں گے, یہ ہم سے دور ہو جائے گا, ہمارا مقصد دور ہو یہی جائے ہوتا ہے گا. نا, اس نے ترجمے میں یہ لکھا ہے, اس نے ترجمے میں یہ لکھا ہے, لیکن ہماری تو نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. پلیز اب میں ہاں بس اینڈ کر رہے ہیں. یہ اس دور میں بھی کوشش تھی اور آج کے دور میں بھی کوشش ہے کہ ہم قرآن کے قریب نہ جائیں. والغوا فیہ, اور شور مچائیں. لعلکم تغلبون, اس وقت کی بھی کوشش کی تم غلبہ پا جاؤ, حق دب جائے باطل اوپر رہے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت بھی کوشش تھی اور آج بھی کوشش ہے. اور جتنی بھی کوششیں, ہم نے ان سے محتاط رہنا ہے, ہم نے ان سے بچنا ہے, خود بھی بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے, اور اس قرآن کے قریب ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم. تلاوت لا دے, ریڈیو تلائی تلاوت کیڑے اسٹیشن تے لگی ہوئی ہے, اب کوئی لگاتا ہے, کوئی سنتا ہے. کوئی مرنے لگا, کہتے ہیں کوئی مر گیا, لگا دیا آپ نے یہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء
والنہاری وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین.